تو خود سوسائٹی جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مارک ٹوین کا یہ کہنا تھا کہ سوسائٹی کے استحکام کے لیے امن کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ سامراجی جنگیں جو ہیں وہ ہمیں کوئی قوت دینے کے بجائے، طاقت دینے کے بجائے خود ہماری سوسائٹی کو ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور ایک ایسا ذہن ہمارا بنا رہی ہیں کہ جس کے اندر نفرت ہے، جس میں عناد ہے، جس کے اندر اپنی قوت کے اوپر غرور ہے، تو اس کو توڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جذبات جو تھے وہ امریکہ کے اندر بھی اٹھے جنگوں کے نتیجے کے اندر، یورپ کے اندر بھی ہوئے کہ جنہوں نے جنگ کی تباہ کاریوں کا مشاہدہ کیا، اور اس وجہ سے اس میں جو زیادہ حصہ تھا وہ یورپ کے اور امریکہ کے دانشوروں کا تھا کہ جنہوں نے کوشش کی کہ لوگوں میں امن کے جذبات جو ہیں ان کو پیدا کیا جائے۔ ان امن کی تحریکوں میں دانشوروں کے ساتھ ساتھ کیا ادیبوں کا بھی کوئی کردار تھا؟ اچھا، خاص طور سے پہلی جنگ عظیم، چونکہ پہلی جنگ عظیم جو ہے دوسری جنگوں کے مقابلے میں زیادہ بھیانک تھی۔ اس میں تقریباً کوئی 9 ملین کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور یہ وہ جنگ تھی جو یورپ میں بھی لڑی گئی، افریقہ میں بھی لڑی گئی، ایشیا میں بھی لڑی گئی۔ تو یہ اس نے بہت زیادہ تباہ کاریاں لے کے آئی، چونکہ مشین گن کا استعمال ہوا، شیل کا استعمال ہوا، ٹینک یہاں پر ہوئے۔ تو جنگ کے خاتمے کے بعد ایک پورے یورپ میں خاص طور سے جو دانشور تھے ان میں اس کے خلاف بڑا رد عمل ہوا ہے، اور خاص طور سے ناول نگار ہیں، فلم ساز ہیں، آرٹسٹ ہیں، مجسمہ ساز ہیں، ان سارے لوگوں نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی۔ اور ایک بڑا مشہور ناول جو ہے کارل کراؤس، ایک جرمن تھا جس نے ایک بڑا مشہور ناول لکھا ہے جس کا عنوان ہے کہ انسانیت کے آخری دن۔ یہ بہت ہی متاثر کر دینے والا ناول ہے۔ اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے اپنے تاثرات کو کس قدر گہرائی کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے۔ وہ مخاطب ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جنگ کے اندر قربانیاں دی ہیں، جنگ کے اندر جنہوں نے جانیں دی ہیں، ان سے مخاطب ہو کے وہ کہتا ہے کہ آخر تم نے ان جو قربانی دی ہے، تم نے ان کے ان منصوبوں کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ آخر تم نے کیوں اپنی جانیں مطلب کہ ان لوگوں کی خاطر قربان کر دیں؟ آخر مطلب کہ تم نے کیوں اپنی شان و شوکت کو ان کے منہ کے اوپر نہیں تھوک دیا؟ آخر تم کیوں اٹھ کھڑے نہیں ہوئے اور تم نے اپنی قربانی کا حساب ان سے نہیں مانگا؟ آخر تم نے کیوں اپنی نوجوانی کی شگفتگی کو مرجھا کر رکھ دیا؟ آخر تم کیوں کہتا ہے کہ اے بے سر کی لاشوں اٹھو اور اپنے سر کا حساب مانگو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر تمہیں قربان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اٹھو اور تم ان لمحات کی اذیت کا حساب مانگو جب تم خندقوں کے اندر پڑے ہوئے موت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس سے زیادہ اذیت ناک تھی کہ جب تم خود مر گئے ہو۔ تم اپنی موت کا حساب مانگو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت آئے تم ان کے خوابوں کے اندر آؤ اور اپنی مطلب کہ قربانیوں کا پوچھو کہ تم آخر کیوں قربان ہوئے ہو، کس مقصد کے لیے ہوئے ہو، کس مفاد کے لیے ہوئے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مطلب کہ ان سے اپنی جو تمہاری لاشیں سرکٹی لاشیں ہیں اس کا تم ان سے حساب مانگو۔ تو یہ بڑا ایک متاثر کر دینے والا مطلب کہ اس کا یہ ناول تھا جو جنگ کے خلاف اس نے لکھا، اور ظاہر ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جنگ کے موضوع پر تو جارج برنارڈ شاء کی بھی ایک تحریر بہت مشہور ہے جس نے امن کی تحریکوں کو بہت متاثر کیا، کیا اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جارج برنارڈ شاء نے بھی اس پہلی جنگ کے بعد اس نے بھی اپنے ایک ڈرامے کے اندر مخاطب ہوا ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے جنگ کے اندر اپنی جانیں دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم احمقوں اور جاہلوں کی وجہ سے، سرمایہ داروں کی لالچ کی وجہ سے، سیاستدانوں کے انتخابات جیتنے کی وجہ سے، حب الوطنی کے نام لیواؤں کی وجہ سے تم نے مطلب کہ اپنی جانیں دے دیں، اور تم نے اپنی جانیں دیں، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ان حکمرانوں کو ہوگا، اس کا فائدہ سیاستدانوں کو ہوگا جو اپنی مقبولیت میں اضافہ کریں گے اور مطلب کہ حکمرانی کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنی شان و شوکت کو منوائیں گے۔ تو یہ بھی اس نے ایک طرح سے بڑا سخت رد عمل تھا، اور یہ رد عمل ہمیں دوسری فلم سازوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک فرانسیسی فلم ساز تھا
جس نے ایک فلم بنائی ہے، وہ فلم میں یہ ہے کہ جو فوجی مارے گئے ہیں ایک رات وہ سب زندہ ہو کے واپس آتے ہیں واہ، اور اپنے گاؤں میں آ کے وہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی زندگی تو اسی طرح سے جاری ہے، اسی طرح سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح سے لوگ کھانے پینے میں مصروف ہیں، اسی طرح سے رقص کر رہے ہیں، اسی طرح سے موسیقی سے۔ وہ کہتے ہیں آخر ہم نے کس کے لیے جانے دی ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی سے محروم ہو گئے، لیکن باقی یہ سارے لوگوں کو ہمارے قربانی کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست رد عمل تھا۔ ایک مجسمہ ساز یعنی خاتون جرمنی کی جن کا لڑکا مارا گیا تھا، بہت اس کا موونگ ہے کہ وہ اپنے لڑکے کی قبر کی تلاش میں آتی ہے میدان جنگ میں، تو وہاں مطلب کہ لاشیں، وہ قبریں جو ہیں قطار سے ہیں جن پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جاتی ہیں، تلاش کرتی ہیں اپنے لڑکے کی قبر کو اور کہتی ہے کہ ایک جھاڑی سے 2 پھول توڑ کے میں رکھ دیتی ہوں، تو وہ 2 پھول جو ہیں اس کی قبر کو ممتاز کرتے ہیں۔ بعد میں پھر اس نے ایک مجسمہ بنایا ہے جس میں ماں باپ جو ہیں اپنے لڑکے کی لاش کے اوپر غمگین حالت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلی جنگ کا بڑا زبردست یورپ کے معاشرے کے اوپر اثر ہوا، اور اس اثر کی وجہ سے یہ تھا کہ وہاں کے دانشور اور وہاں کے سوچنے والے جو تھے ان میں یہ تھا کہ آخر ہم اس جنگ کو کیسے روکیں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف جنگی میوزیم بنائے گئے تاکہ جنگ کی شان و شوکت اور جنگ کو Glorify مقدس بنا کے پیش کیا جائے، وہیں پر ایک شخص تھا جرمن ہے ارنسٹ فریڈرک، اس نے برلن میں ایک امن کا میوزیم بنایا اور اس نے بتایا کہ دیکھو اس جنگ کی وجہ سے کتنی تباہیاں ہوتی ہیں، کیسے لوگ مارے جاتے ہیں، کس اذیت سے وہ گزرتے ہیں، لہٰذا ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ تو یہ میرا خیال سے ایک جنگ کے بارے میں بہت بھرپور تاثر تھا جو پہلی جنگ کے بعد یورپ کے اندر ابھرا۔ ان پر اثر اقتصابات کے بعد تو میں یہ سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پاکستان میں بھی جنگ کی تباہ کاریاں کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہم نے اس حالیہ جنگ میں جو کہ شہروں میں لڑی جا رہی ہے بہت کچھ کھویا ہے، لیکن کیا ہمارے دانشور اور ادیب اور مجسمہ ساز اور فلم ساز کیا اس دکھ کو محسوس کر کے کیا امن کے متلاشی ہیں؟ ایسا نظر تو نہیں آتا، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، چونکہ مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے اب تک جتنی جنگیں بھی لڑی ہیں ہم نے ان جنگوں کی شان و شوکت کو ابھارا ہے، ہم نے جنگی ہیروز کو ابھارا ہے، ہم نے یعنی اس جنگ کو ایک تقدس کا درجہ جو ہے وہ دیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کتنے غم ہیں، اس کے پیچھے کتنے دکھ اور درد ہیں ان لوگوں کے کہ جن کے بچے